بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے اور آپ کے گھروں میں سلامتی اور خیریت رہے۔ آج کا میرا ولاگ بہت اسپیشل ہے کیونکہ آج میں جو ہے وہ لاہور جا رہی ہوں۔ ویسے آج تو نہیں، یہ کل کا ولاگ ہے میرا۔ تو کل جو ہے میں لاہور آئی ہوں اور یہ میرا سارے کا سارا ولاگ اس پہ ہے۔ تو ولاگ کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ لاسٹ ولاگ جو تھا میرا، اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ کل میرے گھر میں دعوت ہے اور میں دعوت کا ولاگ اپلوڈ کروں گی، لیکن جو ہماری مہمان تھیں ان کو ایک دم سے واپس جانا پڑا۔ حالانکہ میری مدر ان لاء نے صبح صبح یہ ہمارے علاقے کا جو اسپیشل دودھی والا حلوہ ہے یہ ان کے لیے تیار کیا، اور میں نے رات کو میٹھا بنا کے رکھا تھا، چاکلیٹ پڈنگ، لیکن وہ واپس چلی گئیں اور پھر وہ ولاگ میں اپلوڈ نہ کر سکی۔ تو یہ جناب کل ارلی مارننگ میں اپنا بیگ اور سامان دیگر جو ہے وہ اٹھا کے جا رہی ہوں، لاہور کے لیے نکل رہی ہوں۔ لاہور کے لیے گاڑی مجھے وہیں اپنے گاؤں کے پاس سے ہی مل جاتی ہے، جو مین روڈ ہمارے گاؤں سے گزرتا ہے، وہاں سے میں ہمیشہ گاڑی لیتی ہوں۔ اور یہ نکل پڑے ہم گاؤں سے، اور کافی صبح صبح گرمی تھی، موسم بہت گرم تھا، سورج اتنی آنکھیں دکھا رہا تھا کہ الجھن ہو رہی تھی دیکھ کے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک دو بارشوں نے کچھ سبزہ اور ہریالی جو ہے وہ بڑھا دی ہے اور اچھا لگ رہا ہے۔ سینک بیوٹی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، یہ والا ایریا جو ہے، جب سے میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے فرسٹ ٹائم میں آپ کو اس طرف لے کے آ رہی ہوں۔ یہ ہمارے گاؤں کی کچھ ٹوٹی پھوٹی سی پکی سڑک ہے، واحد 92 میں بنی ہے، اور اس کے بعد کسی نے اس کو ریپیئر نہیں کیا، تو بیچاری کا یہ حال ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ دیر رکی ہوں میں، اور پھر جو ہے وہ میری گاڑی آ گئی، اور یہ ابھی میں انتظار کر رہی ہوں اپنی گاڑی کا۔ کچھ میرا خیال ہے 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے تو بس آ گئی۔ بڑی بسز ہیں، اے سی کوچز ہیں، نان سٹاپ ہیں، بڑی اچھی اور کمفرٹیبل ہوتی ہیں۔ مجھے تو اب بہت سال ہو گئے ہیں ان پہ سفر کرتے ہوئے، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد سے اور یہ کرونا کے بعد سے یہ میرا لوکل گاڑی میں پہلا سفر تھا، اور یہ تھوڑا سا اندر کا میں نے کلپ بنا لیا صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہمارے ایریا کی بسز ہیں۔ اور کچھ 15-20 منٹ کے سفر کے بعد جناب ہم تلہ مین سٹی میں آ گئے۔ یہ تلہ کا لاری اڈا ہے، یہاں پہ یہ 15-20 منٹ سٹاپ اوور کرتے ہیں۔ جو ان کے زیادہ پیسنجرز ہیں وہ یہاں سے ان گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، تو میں نے ان 15-20 منٹوں میں پھر جو ہے وہ نیچے اتر کے اپنے لیے کچھ سنیکس وغیرہ جو ہے وہ لے لیے، کیونکہ ظاہر ہے 3-3.5 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، تو زیادہ راہ کے طور پہ پانی تو میں ہمیشہ گھر سے رکھتی ہوں، لے کے جاتی ہوں، اور باقی چیزیں یہاں سے میں نے جو ہے وہ لے لی۔ یہ ہمارے علاقے کی چکوال کی خاص پہلوان ریوڑی ہے جناب، یہاں ہر دکان پہ آپ کو ملے گی دیکھنے کو۔ اور کچھ چیزیں میں نے یہاں سے لیں، جوس وغیرہ اور بسکٹس، اور اس کے بعد پھر واپس اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی۔ تو ہمارے ایریا اور باقی سارے پاکستان میں بھی یہی حال ہے کہ گاڑی جیسی رکتی ہے تو طرح طرح کی چیزیں بیچنے والے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک تلہ گنگ میں ایک مخصوص بابا جی ہیں جو زمانوں سے پھکی بیچ رہے ہیں، تو ذرا سنیے گا کیا کہتے ہیں۔ ان کی مقامی زبان کو بھی انجوائے کیجیے گا، آپ کو سمجھ تو نہیں آ رہی ہوگی لیکن سنیے گا۔ اس بار جو ہے وہ مجھے سیٹ کھڑکی والی نہیں ملی، میری بیڈ لک کہ مجھے اس بار مجھے ضرورت تھی کھڑکی والی سیٹ کی، کیونکہ آپ کے لیے ولاگ بنانا تھا، تو مجھے یہ سیٹ نہیں ملی۔ میرے ساتھ ایک خاتون جو تھی، ان کے ساتھ ان کی گود میں ایک 10-12 سال کی بچی تھی، اس کو میں نے کہا بیٹا میرے لیے ویڈیو بناؤ، تو اس نے بخوشی یہ جو ہے فریضہ سر انجام دیا، اور یہ ویڈیو اس چھوٹی بچی نے بنایا ہوا ہے۔ سالٹ رینج سے ہم گزر رہے تھے اور بڑا اچھا موسم ہو رہا تھا، خوشگوار سا، لیکن میں چونکہ اس دفعہ گاڑی کے بالکل اندر کی سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے
کچھ خاص سفر کا اس بار مزہ نہیں آیا، ورنہ ہمیشہ میں یا کھڑکی والی سائڈ پہ ہوتی ہوں یا ڈرائیور کی بیک سیٹ پہ ہوتی ہوں، تو ویو بہت اچھا آتا ہے اور سارا ٹائم جو ہے نا سفر کو انجوائے کرتے گزرتا ہے۔ اور یہ کچھ میرا خیال ہے شیخو پورہ کے قریب جو ہے وہ اس بچی نے پھر سے میرے کہنے پہ ایک چھوٹا سا کلپ بنایا ہے سفر کا، کیونکہ آپ کو بھی ساتھ ساتھ رکھنا تھا سفر کے دوران، تو دوبارہ میں نے اس کو چھوٹی بیٹی کو موبائل دیا، میں نے کہا یہ میرے لیے بنائیں۔ تو باقی کا وقت جو ہے وہ میرا ہیڈ فونز لگا کے میں نوحے سنتی رہی یا پھر سوتی رہی، اور پتہ بھی نہیں چلا، سفر گزر گیا اور لاہور جو ہے وہ آ گیا۔ تو لاہور میں بہت مزے کا موسم تھا، بالکل چھوٹی چھوٹی سی رمجم جو نرم سی پھوار پڑ رہی تھی اور بادل آئے ہوئے تھے، ایک دم بہت اچھا لگا۔ لاہور میں داخل ہونا ہمیشہ سے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کسی جنت میں آ گئی ہوں۔ حالانکہ یہاں پہ اس ایریا میں ٹریفک کا شور ہوتا ہے، لیکن جو مانوس اور آپ کا اپنا شہر ہوتا ہے اس کی ہر چیز ہی آپ کو اچھی لگتی ہے۔ جی، تو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ نہ تو لاہور میرے لیے اجنبی ہے، نہ لاہور کے راستے میرے لیے اجنبی ہیں، دونوں ہی مانوس ہیں میرے لیے، میرے اپنے ہیں۔ تو ان پہ 3 ماہ کے بعد ان رستوں پہ گزرنا بہت ہی اطمینان بخش تھا، ایک عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اور پچھلے کچھ سالوں میں لاہور جو ہے وہ بہت تیزی سے بدلا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہو گیا، خاص طور پہ یہ والا ایریا جو ہے اس پہ بہت ہی زیادہ خرچ کیا گیا اور اس کو بہت حسین بنایا گیا، لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب عوام اس کی حالت بگاڑتے ہیں، شہر کو خراب کرتے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں پبلک پلیسز کا، تو افسوس ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کب ہم سویلائز ہوں گے، کب ہمیں یہ شعور آئے گا کہ ہمارے شہر جو ہیں ان کو حسین لگنا چاہیے اور ہمیں جو ہے ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ میں بھی کچھ 30-40 سالوں کے بعد یا کچھ اور سالوں کے بعد جو اگلی نسلیں آئیں وہ ہم سے زیادہ سویلائزڈ اور زیادہ بہتر ہوں انشاءاللہ۔ تو میری منزل جناب قریب آتی جا رہی ہے، بھائی آیا ہوا تھا مجھے لینے کے لیے اور مسلسل فون پہ میں اس سے رابطے میں تھی، اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ میں اس طرح سے پبلک پلیس پہ جو ہے وہ ویڈیو بنا رہی تھی۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوبر کے لیے یہ بھی بڑا ایک آزمائش والا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ ہر جگہ پہ جو ہے وہ کیمرے سے ویڈیو بنا رہے ہوں۔ اس سے پہلے تو میں ہمیشہ گاؤں میں بناتی تھی، لیکن اتنے بڑے شہر میں جو ہے وہ پہلی دفعہ یہ کام کیا ہے۔
تو یہ جناب بھائی آ گئے ہیں، گاڑی سے اتر آئی ہوں میں اور اب گھر کی طرف چل پڑے ہیں. اور تھوڑا تھوڑا سا یہ شاہی قلعہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ سیدھا سی اس کی دیواریں. اور یہ والا جو ایریا ہے اندرون لاہور کا، یہاں پہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے عام دنوں میں. کل تو سنڈے تھا تو اس کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ ٹریفک نہیں دکھائی دے رہی، ورنہ عام دنوں میں یہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے. بہت زیادہ یہاں پہ ٹریفک ہوتا ہے. لیکن سنڈے کی وجہ سے شاپس بند ہیں، یہ بادامی باغ کی ساری مارکیٹ بند ہے، تو یہاں پہ تقریباً اکا دکا ہی ٹریفک ہے. یہ جی لاہور ریلوے اسٹیشن، یہ بھی بالکل خاموش پڑا ہوا ہے. یہاں پر بھی بہت ٹریفک ہوتی ہے، بہت شور اور ہنگامہ ہوتا ہے، لیکن سنڈے کی وجہ سے یہاں پر بھی بہت سکون ہے. بھائی کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی، گپ شپ لگا رہے تھے، بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تھی. تو تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جناب یہ گھر پہنچ گئے ہیں، اور بہن سے ملی، بھابھی سے ملی، دوسرا بھائی تو شام میں آیا. بہت اچھا لگ رہا تھا اتنے دنوں کے بعد سب کو ملنا. حالانکہ فون پہ رابطے رہتے ہیں ہر وقت، لیکن بالمشافہ ملاقات کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. میری فرمائش پہ میری بہن نے کھانا بنایا ہوا تھا، اور یہ چکن ٹکا بریانی بہت زیادہ مزے کی بنی ہوئی تھی. اتنی مزے کی بنی ہوئی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اب انشاءاللہ میں اپنی بہن سے دوبارہ یہ ریسپی جو ہے وہ بنواؤں گی اور چینل پہ آپ کے لیے اپلوڈ کروں گی. جو اس میں اسموکی فلیور تھا نا، ڈبل اسموکی فلیور، 2 ٹائمز اس نے اس کو اسموک دیا ہے. تو انشاءاللہ یہ ریسپی اب آپ کو میرے چینل پہ نظر آئے گی نیکسٹ. کھانا کھا کے جناب ریسٹ کیا، 7-8 بجے تک سوئی، آرام سکون کیا. اس کے بعد پھر ہم تقریباً 8 بجے جو ہے وہ نکل گئے لاہور کی سیر کو. کچھ شاپنگ کرنی تھی، تو جو سب سے زیادہ کینٹ میں ہمیں قریبی ہے وہ ہے فورٹریس اسٹیڈیم. تو وہیں پہ ہم لوگ جو ہیں وہ چلے گئے، اور بہن اور بھابھی بھی ساتھ تھیں اور بھائی بھی ساتھ تھا. ہمارا خیال تھا کہ نارمل دن کی طرح ہم جا رہے تھے تو زیادہ رش نہیں ہوگا، لیکن جناب اتنا رش تھا. فورٹریس کی جو انٹری تھی وہاں پہلے لائن میں کئی منٹ جو ہے وہ لگے رہے مسلسل. اس کے بعد اندر اتنا رش تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی وبا یا کوئی کرونا ٹائپ کی چیز نہیں ہے. اور وہ جو ایس او پیز تھے ان کی تو لوگوں نے جناب کرونا ایس او پیز دھجیاں اڑا دیں. تو یہ کچھ شاپس میں آپ کو دکھا رہی ہوں. ہم لوگ اصل میں گئے تھے یہاں پہ کچھ کپڑوں کی خریداری کے لیے، ریڈی میڈ گارمنٹس کے حوالے سے. فورٹریس اسٹیڈیم جو ہے فیمیل ریڈی میڈ گارمنٹس کے حوالے سے زیادہ مشہور ہے، تو وہی دیکھتے رہے ہیں. آپ بھی ساتھ ساتھ آئیے اور دیکھیں کہ کیسا ہے. اچھا، کچھ چیزیں یہاں پر اچھی بھی تھیں، لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ میں نے نوٹس کی وہ یہ تھا کہ پرائسز جو تھی نا وہ بہت زیادہ ہائی تھی. 3 ماہ پہلے میں بھائی کی شادی کے لیے یہاں آئی تھی، اس وقت کا کچھ سامان بھی پڑا ہوا تھا، لیکن اب ڈبل قیمتیں ہو چکی تھیں. گھومتے گھومتے جب ہم لوگوں کو گرمی نے ستایا تو یہ ہم لوگ ایک کون والے کے پاس رک گئے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوئی زمانوں کے بعد ہی میں نے یہ اس طرح کی کون جو ہے نا وہ کھائی ہے. یہ جو بچپن میں کھاتے ہوتے تھے. کبھی کبھی ایسی چیزوں کا بھی تجربہ کر لینا چاہیے جو آپ کے بچپن سے جڑی ہوں، تو اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے. اچھی تھی، ٹیسٹ میں بھی اچھی تھی، اور اوپر سے پھر گرمی بھی بہت زیادہ تھی تو زیادہ اچھی لگ رہی تھی. بہرحال کپڑے وپڑے دیکھ کے پھر ہم لوگ جو ہیں وہ خرید نہیں سکے ہم وہاں سے کچھ بھی، کیونکہ جو ہمیں پسند آئی تھی وہ بہت زیادہ ہیوی پرائسز میں تھے، ہائی پرائسز میں، اور جو لو پرائسز میں تھے وہ ہمیں پسند نہیں آ رہے تھے. اور چونکہ ابھی سٹارٹ تھا ہماری شاپنگ کا تو ہم نے پھر چھوڑ دیا. ہم نے کہا چلیں کہیں اور سے دیکھ لیں گے. اس کے بعد ہم کارفور میں آ گئے. کارفور میں مجھے کافی ساری چیزیں لینی تھیں، لیکن یہاں پر بھی وہی ایشوز رہے کہ اسٹاک میں نہیں ہیں چیزیں، اور جو اسٹاک میں تھیں وہ اتنی لو کوالٹی کی چیزیں تھیں
کہ خدا کی پناہ، یہ سارا جو اسٹاک تھا یہ پڑا ہوا، مجھے گرل پین لینا تھا، یہ اتنی لو کوالٹی کا تھا کہ عجیب سا ہی لگ رہا تھا کہ مطلب اتنے بڑے اسٹور میں اتنی لو کوالٹی کی چیزیں آپ نے رکھی ہیں. حالانکہ ان پہ کچھ آفرز بھی تھیں، کافی ڈسکاؤنٹ میں بھی یہ چیزیں مل رہی تھیں، لیکن مجھے نہیں، یہ پسند ہی نہیں آئی ان میں سے کوئی چیز بھی نا. تو اس کے بعد پھر مجھے کچھ مسالہ ڈبے اور کچھ اسٹوریج کنٹینرز وغیرہ لینے تھے. تو بعض اوقات یہاں پہ آفرز میں بڑی اچھی چیزیں مل جاتی ہوتی ہیں، میں لے کے جاتی بھی رہی ہوں. تو ابھی جو ہے میں آج پرائسز دیکھ رہی تھی، تو مجھے پرائسز بازار کی نسبت بہت زیادہ ہائی لگی ہیں. اب میں بازار میں جاؤں گی تو پھر میں بھی کمپیریزن جو ہے وہ کروں، بتا سکوں آپ کو کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے. تو بہرحال شاپنگ جو ہے وہ اس کا ایک علیحدہ سے میں پھر ولاگ بناؤں گی کہ کیا ہم نے خریدا. الیکٹرانکس کے سیکشن میں آئے، مجھے اپنے لیے ایگ بیٹر لینا تھا، اور میں دیکھتی رہی، سارے میں نے سیکشنز گھوم گھوم کے دیکھے، لیکن صرف ایک ایگ بیٹر جو ہے نا وہ اویلیبل تھا، اور وہ بھی کوئی اتنی خاص مشہور برانڈ بھی نہیں تھی. پتہ نہیں، میرے لیے تو وہ بالکل ہی اجنبی سی برانڈ تھی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اسٹاک میں بالکل نہیں ہے. اور یہ جو مکسر اور ہینڈ بلینڈر کے ساتھ جو ایگ بیٹرز تھے، ان میں اینیکس کا اچھا تھا، باقی کسی بھی برانڈ کا کوئی کوالٹی وائز اتنا اچھا نہیں مجھے لگ رہا تھا. تو وہ بھی پھر میں نے جو ہے وہ ڈراپ کر دیا پرچیز کرنے کا پلان. میں نے کہا کہیں اور سے دیکھ لیں گے، میٹرو سے یا پھر الفتح وغیرہ سے چیک کر لیں گے. یہاں پر اگر کچھ اور برانڈز ہوتی ہیں اچھی اویلیبل ہوتی تو میں لے بھی لیتی. مولینکس کا میرا پلان تھا کہ ایگ بیٹر میں اس کا لوں. اور یہ جی سیف ڈسٹنس کے لیے جو لگے ہوئے تھے فرش پہ نشانات، ان کو کوئی بھی فالو نہیں کر رہا تھا، اور سب لوگ اپنی من مرضی کر رہے تھے. بہت رش تھا یہاں پہ، میں تو گھوم گھوم کے ان جگہوں پہ آ رہی تھی جہاں کم رش تھا. تو یہ کچھ برتن ورتن ہم لوگ دیکھتے رہے ہیں، اور اکا دکا چیزیں ہم نے بیچ میں خریدی بھی ہیں. شاپنگ کا میں نے بتایا کہ علیحدہ پھر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ولاگ بناؤں گی. تو یہ پائریکس کی ڈشز بڑی اچھی لگ رہی تھی مجھے، لیکن یہاں اتنا زیادہ رش تھا کہ کوئی بھی سیلز مین جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھا. پرائسز وغیرہ پوچھنے کے لیے اویلیبل نہیں تھے. اس کے بعد جناب ہم نکلے، اور ہم نے کہا کہ مال آف لاہور کا بھی ایک چکر لگا لیتے ہیں، کیونکہ قریب ہی ہے واپسی پہ نا. تو وہاں چلے گئے، کیونکہ وہاں پہ جے ڈاٹ، کھاڑی اور کچھ ایک دو لیڈیز کپڑوں کی برانڈز بڑی اچھی اویلیبل ہے. تو میں نے کہا چلے وہاں سے دیکھ لیتے ہیں کچھ گرمیوں کا سٹف، کیونکہ جب سے یہ لاک ڈاؤن اور کرونا وغیرہ ہوا ہے تو گرمیوں کے لیے کوئی شاپنگ نہیں کی تھی. تو یہاں چلے گئے تو جناب وہاں جا کے جو سب سے پہلا دھچکا لگا وہ یہ کہ کھاڑی سٹور جو ہے وہ مال آف لاہور میں ٹوٹلی کلوز ہو گیا ہے، جو وہاں پہ مطلب لوگوں نے مجھے بتایا. جے ڈاٹ میں ہم لوگ انٹر ہوئے، لیکن وہاں پر بھی بہت لمیٹڈ سٹاک تھا، بہت ہی لمیٹڈ سٹاک. اور ایک سوٹ مجھے پسند آیا، باقی جو تھے وہ شفون دوپٹاز کے ساتھ تھے. لاسٹ ایئر میں نے بہت سارے شفون دوپٹاز کے ساتھ ڈریسز لیے تھے، لیکن اس دفعہ میرا بالکل بھی ان کو کیری کرنے کا پلان نہیں تھا آگے، کہ میں مطلب نیکسٹ ایئر بھی شفون دوپٹہ لوں. تو لان دوپٹہ میں ایک سوٹ مجھے پسند آیا، اور پھر جب میں نے اس کو وہ سٹچ کیا ہوا دیکھا نا، تو پتہ نہیں وہ سل کے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو یہ بھی چھوڑ دیا، کیونکہ ظاہر ابھی لاہور میں انٹر ہوئے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ جانا ہے، تو وہ لالچ کے شاید اس سے زیادہ اچھا مل جائے کہیں پہ. تو اسی چکر میں پھر جو ہے وہ جے ڈاٹ سے بھی میں نے کوئی شاپنگ نہیں کی. نیکسٹ کسی اور جے ڈاٹ پہ جا کے دیکھ لیں گے. اچھا ہوتا ہے ان کا سٹاک، لیکن یہاں پر ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی یہی سٹاک ہمارے پاس اویلیبل ہے، کیونکہ بہت عرصے سے شاپس وغیرہ بند تھیں، یہ سارے آؤٹ لیٹس بند تھے، تو لوگوں نے زیادہ جو ہے وہ سٹاک رکھا بھی نہیں ہوا. کچھ دنوں تک، ایک ہفتے تک کہہ رہے تھے کہ آ جائے گا. تو یہاں سے پھر ہم لوگ باہر نکلے ہیں اور مال کا ایک چکر لگایا ہے، گھومے پھرے ہیں، کچھ جو ہے وہ چیزیں دیکھی ہیں. شوز وغیرہ اسپیشلی لینے تھے بھابھی کو، اور مجھے بھی لینے تھے اپنے لیے جوتے. اس کے بعد جناب ہم کافی تھک بھی گئے تھے، خاص طور پہ میں، کیونکہ میں اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہوئی تھی. تو میں نے پھر ان کو کہا، میں نے کہا چلو نکلنے والی کرتے ہیں اب.
پھر جناب ہم گھر آ گئے اور گھر پہ ہم نے یہ منگوایا پیزا، کیونکہ جب سے لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے میں نے پیزا نہیں کھایا، تو مجھے پیزا کی شدید کریونگ ہو رہی تھی، اور ہم نے اس کو پھر ہوم ڈیلیوری کروائی اور بہت انجوائے کیا، بہت عرصے بعد اکٹھے بیٹھے۔ یہ تھا جی میرا کل کا ولاگ، امید آپ کو پسند آیا ہوگا، کمنٹس میں بتائیے گا